اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز تے قابل احترام دوستو ساری اج دی ویڈیو دا موضوع ہے شہزادہ محمد بن عباس علمدار علیہ السلام۔ دوستو سن 40 ہجری دے وچ امیر کائنات علیہ السلام دنیا تو ملک بقا دو سفر فرمایا۔ انہاں تو بعد تقریباً 6-7 مہینے ملکہ عالمین دیاں پاک دھیاں نے کوفے دے وچ آرام فرمایا۔ سن 41 ہجری 25 ربیع الاول دے دی امام حسن علیہ السلام نے شام دیاں باغیاں دے نال صلح فرمائی اور 41 ہجری ربیع الثانی دے مہینے دے وچ پاک سینی واپس مدینے تشریف گھن آئے۔ واپسی تو بعد اکثر پاک سینی اداس رہندے ہن، انہاں دی اداسی کو دیکھ کے شہنشاہ معظم امام حسن علیہ السلام نے پاک بیرا شہنشاہ کربلا علیہ السلام دے نال صلاح کی جو ہن اساں کہیں ایسی خوشی دا اہتمام کروں جن دے نال پاک بھینی دی اداسی دور ہو گئی۔ ان دے پیش نظر اے صلاح کی گئی جو ساریاں بھینی کو جناب غازی پاک علیہ السلام دے نال بے پناہ پیار ہے اور او باب پاک دی شبیہ بھی ہیں، لہذا انہاں دی شادی دی خوشی دیکھ کے بھینی کو سارے دکھ بھول گئے سن۔ ای صلاح دے پاس ہون تو بعد اے مسئلہ درپیش آیا جو او کیڑی پاک شہزادی ہے جو این شہنشاہ وفا علیہ السلام دی رفاقت حیات دی اہلیت دی حامل ہو گئے۔ دوستوں این مسئلے تے غور ہوندا رہیا جو ہکڑی این تلاش کی گفتگو پاک حرم دے وچ ہوئی ہے تا شریعت الحسین سین نے پاک بھیراواں کو فرمایا کہ اتنی سوچ بچار دی کیا ضرورت ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس دی پاک دختر دا این سارے گھر دے نال ازلی تعلق موجود ہے کیوں جو او کوفے دے وچ بھی سارے نال رہندے ہن۔ بابے دے آخری ایام دے وچ انہاں سکیاں دھیاں دے برابر انہاں دی خدمت کیتی ہے۔ او ساکوں اپنے پاک گھر دی ایک فرد نظر آندے ہیں، انہاں کو زیادہ موضوع کوئی بھی تھی نہیں سکدا۔ این مشورے تو بعد جناب عبداللہ ابن عباس دے نال این موضوع تے این سلسلے دے اوتے گال بات کیتی گئی۔ انہاں عرض کیتا کہ اساں ہمیشہ تو تہاڈے غلام رہے ہیں اور این کنوں ود کے کوئی سارے واسطے اعزاز ہی کوئی نہیں جو میری دختر کو تساں اپنے پاک گھر دیاں کنیزاں دے شامل فرما دیو، مگر میں کوئی اے تاں آگاہ فرماؤ جو میری کیڑی دختر کو تساں اپنے گھر دی زینت بناونا چاہندے وے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر فضل بی بی دے 12 سالہ ارادہ ہے جو او ملکہ عالمین دی بہو بنن۔ اے سن کے ابن عباس نے سجدہ شکر ادا کیتا اور اے خبر گھر دے وچ خود آ کے سنائی۔ دوستو جس وقت جناب محمد بن عباس علمدار علیہ السلام دی دنیا تے آمد ہوئی ہے تاں سرکار وفا علیہ السلام لخت جگر کو ہتھاں تے جا کے شہنشاہ کربلا دے حرم سرا دے وچ تشریف گھن ہیں اور اون مقام تے آکھڑن جتھاں ہم شکل پیغمبر علی اکبر علیہ السلام سنہری جھولے کو زینت بخشی ہوئی ہے۔ انہاں آ کے اپنے لال کو شہزادے دے قدمہ والے پاسوں سنبھال لیتا ہے اور فرمیندن کہ اے آقا زادہ تہاڈا غلام بھی غلامی واسطے حاضر ہو گئے، جیویں میں تہاڈے باب پاک دا صدقہ ہاں اویں اے غلام تہاڈی سونی جوانی دا صدقہ بن سی، ان کو غلامی وچ قبول فرماؤ۔ شہنشاہ کربلا علیہ السلام جس وقت یہ منظر ڈٹھا ہے فرمیندن کہ پاک ویر این لال دی مبارک ہوئے۔ کردگار وفا علیہ السلام عرض کیتی ہے کہ آقا تساں غلام کو مبارکباد دیون دے بجائے اپنے لال کو غلام دی مبارک دیو۔ شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے پینگھے دے وچوں کمسن شہزادے کو چایا ہے، دیکھ کے ہاں نال لایا ہے۔ بات فرمایا کہ تساں انہاں دا ناں کیا تجویز کیتا ہے؟ انہاں عرض کیتی کہ میں تہاڈی موجودگی دے وچ تہاڈے غلام دا ناں کیویں رکھ سکدا ہاں؟ غلاماں دے ناں ہمیشہ مالک رکھے ہیں۔ شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب اتفاق ہے، جو شبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہاں دا نام علی اکبر رکھا گیا ہے تے جو شبیہ علی علیہ السلام ہیں انہاں دا نام محمد رکھا گیا سے۔ انہاں تو بعد کردگار وفا علیہ السلام دے ترائے پاک فرزندان دی دنیا تے آمد ہوئی ہے، یعنی وڈے فرزند جناب محمد، دوجے فرزند جناب قاسم اور تیجے فرزند جناب فضل ہیں، چوتھے فرزند جناب عبید اللہ علیہ السلام ہیں۔
اور ایک پاک دختر ہیں جنہاں دا نام پاک جدہ طاہرہ دے نام پاک تے رکھیا گیا ہے۔ دوستو جناب محمد بن عباس علیہ السلام دا بچپن شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دی غلامی دے وچ گزریا ہے۔ تاریخ انہاں دے بچپن دے واقعات دے بارے خاموش ہے، مگر اتنا تا آسانی دے نال اندازہ لایا جا سکتا ہے جو انہاں پاک بابے دے منصب وفا کو ہمیشہ سنبھالیا ہو سی، اور جویں انہاں دے بابے پاک نے زندگی بھر بھرا کو بھرا نہیں سکیا، انہاں بھی غلام سلایا ہو سی۔ این تطہیر مزاج ماحول دے وچ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دے وانگو اے لال صفی جوان آت ہے، لیکن این پاک گھر دے سارے جواناں کو جوانی راس نہیں ہے۔ انہاں دیاں جوانیاں دا چمن این بہار دے جوبن تے پہنچا ہے تاں خزاں دیاں بد نظراں این چمن تے لگ گئیں۔ مدینہ چھوڑ کے شہنشاہ کربلا علیہ السلام کربلا دے ویرانے کو زینت آ بخشی ہے۔ 2 محرم کو کربلا این 7ویں کو دریا دے کنارے تو پاک خیام ہٹائے گئے، آ گئی یہ 10ویں دی رات۔ دوستو جناب شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ تو روایت ہے جس وقت 10ویں دی رات آئی ہے، امام مظلوم علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ اصحابہ دے جو خیام دور دور لگے ہوئے ہیں انہاں کو پاک خیام دے قریب لا دیو، اور سارے خیام دیاں تناباں ایک بے نال بد کے یک جا کر دیو، اور ان دے باروں ایک خندق کھود دیو تاکہ دشمن شب خون دی جرات نہ کر سکیں۔ پاک سین صلوات اللہ علیہ فرمیندن کہ جس وقت 10ویں دی رات ڈھل گئی ہے اساں ایک خیال کیتا ہے جو پاک خاندان دے جملہ افراد دا جائزہ گھنوں جو سارے کیا پروگرام بنے دے پے۔ سارے خیام دا خفیہ چکر لایا گیا۔ جس وقت اساں اپنے پردیاں دے زامن دے خیمے دے قریب گئے ہاں تا کچھ آوازاں سنی۔ اساں مزید نال ونج کے اندر نگاہ کیتی، جناب غازی علیہ السلام اپنے سکے بھیراواں اور اپنی پاک اولاد کو جمع کیتا ہویا، اور انہاں کو فرمائے پہ ہیں کہ کال دا نہیں، ہر کہیں دے امتحان دا نہیں ہے، ہر کہیں دے جذبات اور وفاداریاں دی آزمائش دا نہیں ہے۔ کل قربانیاں دا سلسلہ سارے گھر تو شروع ہونا چاہیے۔ جس وقت جناب غازی پاک علیہ السلام نے ایک کلام فرمایا تب پاک فضل دی پاک امری صلوات اللہ علیہ دیاں اکھیں تو آنسو جاری ہوئیں، رو کے عرض کریں دن کہ کال تساں پتراں بھیراواں کو نال لا کے بحر شہادت ٹروے سو، باقی اساں 2 کلے رہے سوں، ایک میں ہو ساں ایک تہاڈی کم سن دختر ہو سے، ساکو تو کوئی کنارہ ڈس کے بجو۔ دوستو عاشور دا دن طلوع ہویا ہے، انصار و اصحاب دی شہادت تو بعد بنی ہاشم علیہ السلام دیاں قربانیاں دی واری آئی ہے۔ جناب کردگار وفا علیہ السلام اپنے پاک بھیراواں کو وارو واری اجازت واسطے بھیج دے رہے ہیں۔ جس وقت سارے بھیرا قربان ہو گئے ہیں، جناب شہنشاہ وفا علیہ السلام نے اپنے سجے پاسے دی گاہ کی تھی، اپنے 18 سال دے کڑیل جوان پتر کو لباس جنگ دے نال آراستہ ڈٹھا ہے۔ انہاں کو اپنے قریب بلا کے فرمیندن کہ میرا جوان پتر کیا تساں بابے کو سرخرو نہ کرے سو؟ انہاں دے کیتے گویا اے پیغام مسرت ہے، فوراً بابے دے قدماں تے جھک کے عرض کریندن کہ بابا میں صبح دا ہی انتظار وچ ہاں کہ کیڑے ویلے میں کوئی اجازت مل سی۔ شہنشاہ وفا علیہ السلام فرمیندن کہ میرا لال ہون بنیو اپنے آقا تو اجازت طلب کرو۔ شہزادہ محمد بن عباس علمدار علیہ السلام شہنشاہ کربلا علیہ السلام دے قدماں تے سر رکھ کے عرض کریندن کہ آقا میں کو جنگ دی اجازت ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام جوان پتر کو ہاں نہ لا کے فرمیندن کہ کیا ساریاں یہ سلاچہ کی جو مظلوم کو کلا کرنا ہے۔ مظلوم دی لاش چاون جوگا کوئی تا بچ ونجو ہا۔ جس وقت شہزادے کو اجازت نہیں ملی انہاں رونا شروع کیتا ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے اے حال لے کے اجازت عطا فرمائی اور فرمیندن کہ ون میرا لال خالق تیری جنگ دے وچ برکت پاوے۔ اے اجازت گھن کے بابے دے قریب ہیں، خوشی خوشی بابے پاک دے قدماں تے ہاتھ لائے نے۔ انہاں اپنے مسلح دے پتر کو ہاں نال چلائے اور پیشانی مبارک تے مقام محراب تے بوسہ لے کے فرمیندن کہ میرا لال عام حالات دے وچ تساں جے جوان پتر دا ٹورن ایک صدمہ عظیم ہویا، تہاڈا ٹورن میرے واسطے قیامت کو گھٹ نہ ہویا، مگر اج جڑے حالات وچ اساں تہاکوں رخصت پہ کرے دے ہیں، تہاڈا ٹورن تے ساڈا ٹورن بھی دوہیں سارے کیتے کہیں مسرت عظیم تو گھٹ نہیں۔ جوان پت کو فرمیندن کہ میرا لال اپنے آقا تو آخری اجازت گھن کے میدان دو روانہ ہوو، ہن اساں تہاڈے نال ویندے ہیں، تساں میرے اگو ٹرو۔ شہزادہ پاک عرض کریندن کہ بابا میں تہاڈے اگو کیویں ٹرنا؟ فرمیندن کہ میرا لال خالق دا حکم ہے قربانی دی شے دا احترام کرو، تساں ہن قربانی ہو، این واسطے تہاکوں اگو ٹورن واجب ہے۔ اپنے اگو ٹریندے ہوئے جوان پت کو اپنے آقا دے قریب گھنن آ کے عرض کریندن کہ آقا میں ایہو پنن آیا جو ایندی قربانی منظور فرما دیو۔
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਅਲਮਦਾਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਰਿਜਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਬਨ ਸਾਦ ਮਲਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੜਾ ਉਹ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇਬਨ ਸਾਦ ਮਲਊਨ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੰਜ। ਉਹ ਮਲਊਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਸਾਂ। اور پاک شہزادے تلوار بے نیام کی ہے اور نعرہ تکبیر بلند کر کے لشکر شام سے حملہ کیتا ہے۔ دوستو تاریخ دسیں جے کہ شہزادہ محمد دی شکل کردگار وفا دے نال اتنی ملتی ہے جداں جو بازار شام دے وچ سر گھن گن تو کوئی سنیاڑ نہ سکتا جو شہنشاہ وفا دا سر پاک کیڑ ہے اور شہزادے پاک دا سر کیڑ ہے۔ جس وقت شہزادے پاک حملہ کیتا ہے سامنے 800 فوجی جواناں دا ایک دستہ جنگ کرن نکلیا ہے۔ پاک شہزادے ان دستے تے حملہ کیتا ہے، اتھاں انہاں ایسی جنگ کی ہے گویا اے جنگ نہ ہی انہاں دے باب پاک دیاں حسرتاں دی تکمیل ہے۔ دوستو این جنگ دے دوران اتنی گرد میدان دے وچ چھا گئی جو جیڑے شامی ملائین باہر کھڑ کے جنگ دیکھن وچ مصروف ہیں انہاں کو 800 فوجیاں دا دستہ نظر نہ آندا، صرف تلواراں دے ٹکراون دی آواز تے ملائین دیاں چیخاں دی آواز سنائی دیندی ہے اور شہزادے دے نعرے تکبیر دی آواز سنی دی ہے۔ اچانک ان گرد و غبار دے اندروں آوازاں آمنیاں بند تھی گئیں۔ شامیاں سمجھا کہ سارے حق دے وچ جنگ دا فیصلہ ہو گئے، مگر چند منٹ خاموشی تو بعد شامیاں نے نگاہ کی تھی تریٹھا کہ جوان شہزادہ ان گرد و غبار تو باہر گھوڑے تے سوار کھڑے تے اپنے لباس تو جنگ دا گرد و غبار صاف کرے دے بن۔ ابن سعد ملعون دے نال جیڑا شامی ملعون کھڑا ہا اون آکھیا ہے کہ واللہ اے بالی بہادر جوان ہے، میں ایندے نال جنگ ضرور کرے ساں اور این کو شہید کرے ساں۔ راویات ہے کہ میں ان ملعون کو آکھیا ہے کیا تیکوں اے بھی معلوم ہے جو این سونے جوان دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کیا رشتہ ہے؟ کیا تم اپنے نبی دی اولاد کو شہید کرے سے ہیں؟ اون ملعون میری گال تے توجہ نہیں کی تھی اور اپنے نال ایک دستہ گھن کے میدان دے وچ آیا ہے۔ اون آکھیا کہ تساں سارے رل کے ایک پاسوں حملہ کرو، میں بے پاسوں گھات وچ پہننا۔ جس وقت شہزادہ میرے حملے دی زد چاسی میں حملہ کر رہا سا، انہاں ایک پاسوں حملہ کیتا ہے۔ تاریخ اتنا رسیں دی کہ شہزادے اون آون والی فوج تو توجہ کی تھی، این ملعون فوج تالے پاسوں وار کیتا ہے۔ راویات ہے کہ این ملعون دی ضرب شدید تو بعد جو میں ڈٹھا ہے نوجوان شہزادہ خون دا غسل کر کے زین تو لتھا ہے۔ آواز ہے یہ کہ آقا ہون تا غلام تے راضی ہو، میرا آخری سلام قبول فرماؤ۔ جس وقت امام مظلوم علیہ السلام اور کردگار وفا علیہ السلام میدان دے وچ این تا شہزادے پاک دی رمق جان باقی ہے، انہاں فوراً لال کو خیام دے وچ پہنچاون دی کوشش کی۔ دوستوں میں امید کرنا جو تہاں کو میری یہ ویڈیو چنگی لگے، اگر تہاں کو میری یہ ویڈیو چنگی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرائے تے این ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرائے تے اپنی قیمتی آراء دا اظہار تلے کمنٹ سیکشن وچ کرنا نہ بھولائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔